اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب المناقب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید ابواب مناقب اسامہ بن زید، جریر بن عبداللہ البجلی و عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 502 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. مناقب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ. یہ باب ہے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما کے مناقب کے بیان میں، ان کے فضائل کے بیان میں. وبه قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا یونس بن بکیر عن محمد بن اسحاق عن سعید بن عبید بن السباق عن محمد بن اسامہ بن زید عن ابیہ قال. ہمیں روایت کی ابو قریب نے، انہوں نے روایت کی یونس بن بکیر سے، انہوں نے محمد بن اسحاق سے، انہوں نے سعید بن عبید بن السباق سے، انہوں نے محمد ابن اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما سے، اور انہوں نے اپنے والد اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے قال کہ انہوں نے فرمایا لما ثقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هبطت وهبط الناس المدینہ فدخلت على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد اسمت فلم يتکلم. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھ گئی تو میں مدینہ منورہ میں اترا اور لوگ بھی مدینہ منورہ میں اترے. پس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہو گیا جبکہ آپ علیہ السلام کی زبان بند ہو گئی تھی. فلم یتکلم، پس آپ بول نہیں سکے. فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضع یدیہ علی ویرفعہما فاعرف انہ یدعو لی. پس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ میرے اوپر، آپ علیہ السلام اپنے دونوں ہاتھ میرے اوپر رکھتے تھے اور ان کو اٹھاتے تھے. پس میں سمجھ گیا کہ آپ میرے لیے دعا کر رہے ہیں. ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے. وبه قال حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا قالت. ہمیں روایت کی حسین بن حریث نے، انہوں نے روایت کی فضل بن موسیٰ سے، انہوں نے طلحہ ابن یحییٰ سے، انہوں نے عائشہ بنت طلحہ سے، اور انہوں نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. وہ بیان کرتی ہے اراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ينح مخاط اسامہ قالت عائشہ دعنی حتی انا الذی افعل قال یا عائشہ احبیہ فانی احبہ. ام المؤمنین بیان کرتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ریڑھ صاف کرے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے اس کا موقع دے، میں ہی یہ کام کر دوں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسامہ سے محبت کرو کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے. جی عزیز طلباء کرام، ایک اور روایت بھی ہے اگلے سلائیڈ پر، اس کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ. عزیز طلباء کرام، ما قبل میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب ذکر ہوئے. انہی کے بیٹے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور جس قدر زید رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام کو محبوب تھے اتنے ہی محبوب آپ علیہ السلام کو ان کے بیٹے حضرت اسامہ بھی تھے.
ما قبل کے روایت میں ہم نے یہ پڑھا، یہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ ماجدہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمر کی آخری جو لشکر ترتیب دی تھی ان پر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر مقرر کیا تھا۔ ما قبل میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ جس پر کچھ لوگوں نے اعتراض بھی کیا، خاص کر اس صورت میں کہ جب اس میں بڑے بڑے کبار صحابہ کرام جیسے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما جیسے جلیل القدر حضرات موجود ہو، مگر آپ علیہ السلام نے ان کو امیر چنا تھا۔ اس وقت ان کی عمر 18 یا 20 سال تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت اسامہ کو محبوب کا بیٹا محبوب کہا کرتے تھے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید سے بے انتہا محبت تھی، اور وہی محبت حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی تھی، بالکل حسنین کریمین کی طرح رضی اللہ تعالی عنہما کی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے۔ ان کی وفات 54 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد انہوں نے پھر فتنوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی، اور بالکل الگ اس سے انہوں نے اپنے رہائش اختیار کر لی تھی اور کسی کام میں دخل نہیں دیا کرتے تھے۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ وبه قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدث عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه قال أخبرني أسامة بن زيد قال، ہمیں روایت کی احمد بن الحسن نے، انہوں نے موسیٰ بن اسماعیل سے، انہوں نے ابو عوانہ سے، ابو عوانہ نے کہا کہ عمر بن ابو سلمہ ابن عبد الرحمن نے اپنے والد ابو سلمہ ابن عبد الرحمن سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ مجھے خبر دی حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما نے، انہوں نے فرمایا کنت جالسا اذ جاء علی والعباس یستأذنان فقال یا اسامۃ استأذن لنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت علی اور عباس رضی اللہ تعالی عنہما آئے، اس حال میں کہ دونوں اجازت طلب کر رہے تھے، پس دونوں نے فرمایا اسامہ ہمارے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرو۔ فقلت یا رسول اللہ علی والعباس یستأذنان قال اتدری ما جاء بهما قلت لا فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لکنی ادری اذن لهما فدخلا۔ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ، علی اور عباس رضی اللہ تعالی عنہما اجازت طلب کر رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو دونوں کیوں آئے ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جانتا ہوں، دونوں کو اجازت دو۔ پس وہ اندر داخل ہوئے۔ فقالا یا رسول اللہ جئناک نسألک ای اہلک احب الیک قال فاطمہ بنت محمد۔ پس دونوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے کہ آپ سے دریافت کرے کہ آپ کو اپنے گھر والوں میں سے سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال جئناک نسألک عن اہلک قال احب اہلی الی من قد انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ اسامۃ بن زید۔ دونوں حضرات نے پھر فرمایا ہم آپ سے دریافت کرنے آئے ہیں کہ آپ کے متعلقین میں سے کون زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے متعلقین میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جس پر اللہ نے انعام کیا، اور یعنی ایمان کی دولت سے نوازا، اور جس پر میں نے انعام کیا یعنی اس کو آزاد کیا، اسامہ بن زید۔ قال ثم من، پھر انہوں دونوں حضرات نے فرمایا اس کے بعد، قال ثم علی بن ابی طالب،
پھر حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فقال العباس یا رسول اللہ جعلت عمک آخرہم، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ آپ نے اپنے چچا کو سب سے آخر میں کر دیا۔ قال ان علی قد سبقک بالہجرت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی نے آپ سے پہلے ہجرت کی ہے۔ ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ وکان شعبۃ یضاعف عمر بن ابی سلمۃ، اور امام شعبہ عمر ابن ابی سلمہ کو ضعیف شمار کرتے تھے، یعنی ان کے نزدیک یہ راوی ضعیف ہیں۔ جی عزیز طلباء کرام، اس روایت کے ذریعے سے سورہ احزاب کی جو آیت نمبر 37 ہے تو اس کا اصل مصداق حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جو کہ آزاد کردہ ہے، مگر مولا کی اولاد بھی مولا ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو بھی اس آیت کا مصداق قرار دے دیا۔ یہاں پر عزیز طلباء کرام اہل سے ان دونوں حضرات یعنی علی اور عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی متعلقین یعنی اہل تعلق والے تھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پہلا جواب دیا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ اہل کا لفظ اہل و عیال کے معنی میں مستعمل ہے۔ پھر جب انہوں نے اپنے مراد مزید واضح کی تو آپ علیہ السلام نے دوسرا جواب دیا، جو کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ظاہر کر رہا ہے۔ دراصل عزیز طلباء کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے درمیان تفضیل سے بچنا چاہتے تھے تاکہ ان کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا دل نہ دکے، مگر جب انہوں نے سوال کے اندر پھر سوال کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتانے پر مجبور ہوئے، جس پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکوہ کیا جعلت عمک آخرہم، آپ نے تو اپنے چچا کو سب سے آخر میں کر دیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ علی تجھ سے ہجرت میں چونکہ سبقت کر چکا تھا، اس نے ہجرت کی آپ سے پہلے، لہٰذا وہ آپ کے اوپر فضیلت رکھتا ہے، اسی وجہ سے۔ جی عزیز طلباء کرام، بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ مناقب جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ باب ہے جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب کے بیان میں۔ وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا معاوية بن عمرو الازدي قال حدثنا زائدة عن بيان عن قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی احمد بن منیع نے، انہوں نے معاویہ بن عمر الازدی سے، انہوں نے زائدہ سے، انہوں نے بیان سے، انہوں نے قیس بن ابو حازم سے، انہوں نے جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا ما حجبنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت ولا رآنی الا ضحکا۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب سے میں مسلمان ہوا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پردہ نہیں کیا، یعنی جب بھی میں نے اجازت طلب کی مجھے اجازت دی ہے، اور جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا ہے آپ علیہ السلام مجھے دیکھ کر مسکرائے ہیں۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثني معاوية بن عمرو قال حدثني زائدة عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس عن جرير قال، ہمیں روایت کی احمد بن منیع نے، انہوں نے معاویہ ابن عمرو سے، انہوں نے روایت کی زائدہ سے، انہوں نے اسماعیل ابن ابو خالد سے، انہوں نے قیس سے، انہوں نے جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے فرمایا ما حجبنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مذ اسلمت ولا رآنی الا تبسما۔ یہی ما قبل والی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے میرے اسلام لانے کے بعد کبھی بھی مجھ سے پردہ نہیں کیا، یعنی جب بھی اجازت طلب کی داخل ہونے کی تو مجھے فوراً اجازت دی، اور آپ علیہ السلام نے مجھے نہیں دیکھا مگر مسکراتے ہوئے، تبسم فرماتے ہوئے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔
عزیز طلباء کرام، حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی، ان کا قبیلہ جیسے کہ معلوم ہی ہوتا ہے بجیلہ ہے، البجلی اسی کی طرف منسوب ہے۔ ان کے ایمان لانے کے بارے میں کہ یہ کب مسلمان ہوئے اس میں اختلاف ہے، مگر راجح قول 9 ہجری کا ہے۔ یہ بہت ہی حسین و جمیل صحابی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جریر ابن عبداللہ کو اس امت کا یوسف علیہ السلام، یعنی ان جیسا حسن، یوسف علیہ السلام والا حسن، تو اس امت کا یوسف کہا کرتے تھے۔ جنگ قادسیہ میں اپنے قبیلہ بجیلہ کا علم آپ کے ہاتھ میں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو اپنا سفیر بنا کر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا تھا، مگر بعد میں آپ فتنوں سے الگ ہوئے اور 51 ہجری میں انہوں نے وفات پائی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر مسکراتے تھے۔ یہ مسکرانا اکرام مسلم کے لیے تھا، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب آپ حاضر ہوتے تو آپ علیہ السلام نے ان کے لیے اپنی چادر بھی بچھائی تھی اور فرمایا تھا اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ، جب تمہارے پاس کسی قوم کا معزز آدمی آئے تو اس کا اکرام کرو، اور خندہ پیشانی سے ملنا یہ ایک اکرام ہے، اس کے لیے چادر بچھانا ایک اکرام ہے، اس کے لیے کھڑے ہونا یہ ایک اکرام ہے۔ جی بڑھتے ہیں آخری سلائیڈ کی طرف۔ مناقب عبداللہ ابن العباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ باب ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے فضائل کے بیان میں۔ وبه قال حدثنا بندار ومحمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد عن سفيان عن ليث عن ابي جهزم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه راى جبريل مرتين ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم مرتين۔ ہمیں روایت کی بندار نے اور محمود بن غیلان نے، یہ دونوں کہتے ہیں ہمیں روایت کی ابو احمد نے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے لیث سے، انہوں نے ابو جہزم سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ انہوں نے حضور جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ دیکھا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ ان کے لیے دعا فرمائی۔ ھذا حدیث مرسل، یہ حدیث مرسل ہے۔ وابو جہزم لم یدرک ابن عباس واسمہ موسیٰ بن سالم، ابو جہزم جس کا نام موسیٰ ابن سالم ہے، اس نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ نہیں پایا ہے۔ تو مطلب یہی ہے کہ بیچ میں سے ایک راوی اس نے حذف کیا ہے۔ وبه قال حدثنا موسى بن حاتم المؤدب قال حدثنا قاسم بن مالك المزني عن عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال، ہمیں روایت کی محمد بن حاتم المؤدب نے، انہوں نے قاسم ابن مالک المزنی سے، انہوں نے عبد الملک ابن ابی سلیمان سے، انہوں نے عطا سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، انہوں نے فرمایا دعا لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یؤتینی اللہ الحکم مرتین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دعا فرمائی میرے لیے کہ اللہ تعالی مجھے حکمت عطا فرمائے۔ هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجہ من حدیث عطاء، یہ حدیث حسن غریب ہے اس طریق سے عطاء کی روایت سے۔ وقد رواہ عکرمۃ عن ابن عباس، اور اس کو روایت کیا ہے عکرمہ نے بھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن عکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال، ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے عبد الوہاب الثقفی سے، انہوں نے خالد الحذاء سے، انہوں نے عکرمہ سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، انہوں نے فرمایا ضمنی الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال اللہم علمہ الحکمت، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا اور یہ دعا ارشاد فرمائی اے اللہ اس کو حکمت سکھلا۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ عزیز طلباء کرام، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، عبداللہ ان کا نام ہے، عباس ان کی ولدیت، یعنی عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ،
عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا، تو عبداللہ ان کے چچا زاد بھائی ہو گئے، ان کی کنیت ابو العباس تھی۔ مکہ مکرمہ میں ان کی ولادت ہجرت سے 3 سال پہلے ہوئی ہے اور وفات طائف میں 68 ہجری میں ہوئی ہے۔ ان کے القاب حبر الامت، ترجمان القرآن سے آپ جانے جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان پر بڑا اعتماد اور ناز تھا، آپ ان سے مشکلات حل کراتے تھے اور اکابر صحابہ کرام کے موجودگی میں ان کو ترجیح دیتے تھے ان کے علم اور فضل کی وجہ سے۔ اب انہوں نے یہاں پر روایت میں آیا کہ 2 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ ایک مرتبہ جو حدیث جبرائیل ہے احادیث کے ذخیرے میں، اس میں انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ حدیث جبرائیل یہ وہ حدیث ہے جو انسانی صورت میں تشریف لائے تھے جبرائیل علیہ السلام، ایمان، اسلام، احسان اور قیامت کے بارے میں جو سوالات ہوئے تھے وہی ہے۔ دوسری مرتبہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی ضرورت کی وجہ سے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ جب یہ آپ علیہ السلام کے پاس گئے تو ان کے ساتھ کوئی آدمی بیٹا ہوا تھا، تو یہ واپس آ گئے اور اپنے والد سے کہا کہ آپ علیہ السلام کے پاس کوئی آدمی بیٹا ہے، اس لیے میں واپس آ گیا۔ پھر عباس رضی اللہ عنہ خود تشریف لے آئے تو دیکھا آپ علیہ السلام کے پاس کوئی نہیں تھا، تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی ابن عباس کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ جبرائیل آئے تھے میرے پاس۔ تو یہ 2 مرتبہ انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا، لیکن اپنی اصلی صورت میں نہیں دیکھا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ باقی ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی تھی یہ انہی دعاؤں کی برکات تھی کہ اکابر صحابہ کرام کی موجودگی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو مقدم رکھتے تھے ان کے علم اور فضل کی وجہ سے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں مزید روایات مناقب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔